ناظرین، پروگرام روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں علی ناصر. کوئی سیز فائر نہیں، اور میری باتیں ساری بالکل ٹھیک ثابت ہو رہی ہیں. میں نے ناظرین آپ کو پہلے بولا تھا کہ یہ جنگ ایران اور اسرائیل کے درمیان ہے. ایران اور اسرائیل کے درمیان ہے. اس کا امریکہ سے کوئی لینا دینا نہیں، نہ کوئی تعلق ہے. امریکہ بلحاظ مجبوری اس کے اندر شامل ہے. اس کا نہ کوئی لینا دینا، نہ اس کا کوئی بارڈر لگتا ہے، نہ اس کے کوئی اور چیز اس سے ایسوسیٹڈ ہے. ہاں، اس کا مفاد ضرور جڑا ہوا ہے. مفاد اس طرح سے جڑا ہوا ہے کہ اس وقت تیل کی پیداوار کے سب سے بڑے ذخائر اس کے زیر استعمال یا اس کے زیر اثر آ چکے ہیں، چاہے وہ عراق کے ہوں، چاہے وہ وینزویلا کے ہوں، یا ان کے اپنے ہوں، یا اس خطے میں وہ اور جو مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں، آپ کو پتہ ہے ان کے بھی تیل کے ذخائر زیادہ تر انہی کے ہی کنٹرول میں ہیں. نمبر 1 بات تو یہ ہوگی، پاکستان کے سارے تجزیہ خوار غلط. ایک ہفتے میں کوئی جنگ ختم نہیں ہوئی، کوئی سیز فائر نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا. اور آج تو سیز فائر اس حد تک خطرے میں ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ شام تک ایسکلیٹ کر جاتا تو معاملہ باہر، اور ہمارے بجٹ کے معاملات بھی کنٹرول سے باہر. کیونکہ ہمارے بجٹ کا مکمل انحصار اس وقت تیل کی قیمتوں پر ہے. تیل کی قیمتیں یہاں بڑھی، پاکستان کی معیشت خطرے میں آئی. اچھا، اب آ گئی پاکستان کے بجٹ کی بات. ریلیف دیں گے، فلانا دیں گے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے. آئی ایم ایف نے فائل اٹھائی اور وہ دور وہ دیکھو وہ گئی، وہ ادھر پھینک دی. انہوں نے کہا بھئی ریلیف کا پیکج سب گیا. مامو جان کے گھر عیدی لینے، آگے آپ خود سمجھ جاؤ، فیملی شو ہے، بول نہیں سکتا میں. اور انہوں نے جناب جہاں پھینکا. معیشت دان کی ضرورت ہے جو آ کر اس سچویشن کو ایویلیویٹ کر سکے. تو آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے معیشت دان جناب ڈاکٹر آصف شمیم صاحب. ویلکم کرتا ہوں آپ کو ڈاکٹر آصف شمیم صاحب. تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر آصف شمیم صاحب، اب بات یہ، آپ تو پوری کتاب لکھ کر لیا ہے کہ یہ بھی بتاؤں گا وہ بھی بتاؤں گا. بھائی صاحب، آسان زبان کے اندر ہماری عوام کو، ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ اس وقت بجٹ کے متعلق اور بالخصوص ریلیف کے متعلق آپ کی کیا رائے؟ بہت شکریہ. اور میں ہمیشہ گفتگو کا آغاز کرتا ہوں کسی شعر سے. کہتے ہیں کہ جو دیکھتا ہوں وہی بولنے کا عادی ہوں. اچھا. جو دیکھتا ہوں وہی بولنے کا عادی ہوں، میں اپنے شہر کا سب سے بڑا فسادی ہوں. اچھا، جہاں تک علی ناصر بھائی ہم بجٹ میں آتے ہیں، دیکھیں ہماری بدقسمتی کیا ہے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے معاملات دیکھتا کوئی اور ہے. گھر کی چابی کسی اور کے ہاتھ میں ہے. جی. بجٹ ہمارا بناتا آئی ایم ایف ہے. جی. اور میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دینا چاہتا ہوں، چونکہ بجٹ مسلسل کنٹینیوسلی ایسوسیٹڈ ود دی آئی ایم ایف کنڈیشنز. 75 کنڈیشنز لگے ہوئے ہیں. 64 پہلے. یہ بات میری صحیح ہو گئی کہ آئی ایم ایف نے ساری چیزیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. 100% صحیح کہہ رہے ہیں آپ. 64 کنڈیشنز پہلے لگی ہوئی تھی ہم پہ، مزید 11 کنڈیشن لگے. اور یہ بات ہمارے عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب بھی ہم آئی ایم ایف کنڈیشنز کی بات کرتے ہیں تو شرائط سخت ہوتے ہیں. میں حیران ہوتا ہوں، تھوڑا سا اگر آپ پس منظر میں جائیں، 1958 میں ایوب خان صاحب کے دور میں پہلی دفعہ ہم آئی ایم ایف کے میں آئی ایم ایف کے بارے میں کیوں بتا رہا ہوں؟ چونکہ سب بجٹ منحصر آئی ایم ایف کے اوپر ہے. آئی ایم ایف ہمارے ساتھ کیا کنڈیشنز لگاتے ہیں، کس طرح کے بجٹ میں ترمیم کہتے ہیں، کہاں ریلیف دینا ہے، کہاں نہیں. آپ کی سائنٹیفک لینگویج میں وہی دیں گے، وہی دیتے ہیں. کہ اس کی وجہ بہت ساری وجوہات ہیں. میں 1958 سے چلتا ہوں، پھر میں بتاتا ہوں کہ ہمارے ساتھ ایک اور المیہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کبھی بھی آپ اٹھا کر دیکھ لیں ہسٹری، ہمارے پاس پڑھا لکھا جو ہے نا فائنانس منسٹر نہیں آیا. ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پڑھا لکھا کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وی نیڈ این اکانومسٹ. میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں، دیکھیں مثال ہم کہیں سے بھی دے سکتے ہیں. میں انڈیا کی مثال دیتا ہوں. انڈیا میں منموہن سنگھ نے انڈیا کو کہاں سے کہاں پہنچایا. ہی واز دی اپروپریٹ ریلیونٹ. وی نیڈ دی ریلیونٹ پرسن. تو آج دیکھیں اس نے انڈیا کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا. پاکستان میں بھی ایک ایسا ہی منموہن سنگھ کی ضرورت ہے ایز اے فائنانس منسٹر. اب آتے ہیں تھوڑا سا آئی ایم ایف کی طرف چلتے ہیں. 1958 میں جب ہم پہلی کنڈیشن میں آئے، پہلی دفعہ آئی ایم ایف کے پیکیجز میں آئے، تو ہم نے یہ کہا تھا کہ مسائل ہیں، ہم یہ پہلا اور آخری ہے، چونکہ پہلا تو تھا ہی وہ، یہ آخری ہوگا. اس طرح عوام کو بیوقوف بناتے آج ہم 25ویں پروگرام پہ کھڑے ہوئے. پھر یہ کہتے ہیں ہمارا آخری پروگرام ہے. صرف میں آپ کو بتاؤں جو ہمارا 22واں پروگرام، میں اس کو زیادہ فوکس اس لیے کرتا ہوں کہ جو ہمارا 22واں پروگرام تھا جو کہ $6.5 بلین کا تھا مختلف قسطوں میں، یہ والا نہیں، اس سے پچھلا والا، تو اس میں اس کے اگینسٹ جو کہ آئی ایم ایف کی جو کنڈیشنز ہوتی ہے، جیسے آپ اسٹرکچرل
ریفارم کہتے ہیں. اسٹرکچرل ریفارم کے مد میں پاکستان کو $100 ارب سے زیادہ نقصان ہو چکا. میں حیران ہوتا ہوں. میں نے یہ ٹریڈ آف ہے آپ بول رہے ہیں, ٹریڈ آف ہے, اور یہ ہیوی ٹریڈ آف ہے. میں سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ کیسے فائنانس منسٹر ہیں, کیسے ریشنل ڈیسیجن ہے, جسٹ فار دی سیک آف دی فیو بلین ڈالر آپ اس ملک کو اربوں ڈالر کا نقصان پہنچا دیتے ہیں. ایک بات اور آپ کو بتاؤں, اپنے عوام کو بتانا چاہتا ہوں, پاکستان دنیا کے وہ 5 ملکوں میں ٹاپ 5 کنٹریز میں ہے جو آئی ایم ایف کے پیکیجز میں ہے. اس میں آپ ارجنٹینا لے لیجئے, ایکواڈور لے لیجئے, ایجپٹ ہے, یہ تمام کنٹریز جو ہیں ہمارے یہ پیکیجز میں آئی ایم ایف کا. پاکستان ٹاپ 5 کنٹریز میں آتا ہے. ایک مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ ہم جب کہتے ہیں نا کہ آئی ایم ایف کے پیکیج میں جائیں گے اور غربت ختم ہو جائے گی اور گروتھ ہو جائے گی, آپ کو یہ بات باور کروا دوں میں کہ آئی ایم ایف کے کسی بھی ڈاکومنٹ میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ آئی ایم ایف پیکیجز میں جانے کے بعد غربت ختم ہو جائے گی یا جناب ریفارمز ہو جائیں گے. آئی ایم ایف کے پیپر میں ایک لائن لکھا ہوا ہے, آئی ایم ایف کے پیپر میں ایک لائن لکھا ہوا ہے کہ ریفارمز پروگرام آر براڈلی آن ایکشن. آئی ایم ایف کے جو پروگرامز ہیں اس میں لکھا ہوا ہے واضح طور پہ کہ یہ آئی ایم ایف کے جو پروگرامز ہیں نا دے آر جسٹ پروگریس. کا مطلب کیا ہے؟ آئی ایم ایف میں جب آپ لکھتے ہیں نا کہ یہ پروگریس ہو رہی ہے یا ریفارمز ہو رہے ہیں, ریفارمز پروگرام اور براڈلی آن یوں کہہ لیجیے کہ جناب ایکشن ہے یا مانیٹر ہو رہا ہے, تو اس پروگریس یا ریفارمز کا مطلب سمجھاتا ہوں میں آپ کو. آئی ایم ایف کے پروگریس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بجلی کی پرائس کو بڑھا دیں تو کہتے ہیں پاور سیکٹر ریفارمز ہو گیا, آپ ٹیکسز کو بڑھا دیں تو کہتے ہیں ٹیکس سیکٹر ریفارم ہو گیا, آپ گیس کی پرائسز کو بڑھا دیں تو گیس سیکٹر ریفارم ہو گیا, آپ ڈیفنس کے ایکسپینڈیچر کو کم کر دیں تو ڈیفنس سیکٹر ریفارم ہو گیا. ہماری عوام کو سمجھنا پڑے گا کہ اس کا ریفارم کا مطلب کیا ہے. 2 آؤٹ کم. ان کا ریفارم کا مطلب فرق ہے. ان کا ریفارم کا مطلب ہے ریونیو میں اضافہ یا پھر جو ہے آسٹیریٹی اس نوعیت کی کہ وہ کٹ ڈاؤن. آسٹیریٹی میں بات کروں گا میں, آتا ہوں میں. اب بات آ جاتی ہے کہ اگر ہم آئی ایم ایف کے پروگرام کی بات کرتے ہیں تو یہ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, دنیا کی کوئی ایک ایگزامپل میرے نوٹس میں نہیں ہے. اگر آپ کے نوٹس بتا دیں کہ کوئی بھی ایک کنٹری جو آئی ایم ایف کے پیکیجز میں گئے ہو اور وہ جناب خوشحال ہو کے باہر نکل آئے. آئی ایم ایف کے پیکیج میں, آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہتے ہوئے آپ پاکستان کیا دنیا بھی کوئی بھی ملک معاشی استحکام کو بھول جائے. اس کے 2 آؤٹ کم ہیں علی صاحب, اس کے 2 آؤٹ کم, اس کو نوٹ کر لیجئے گا. ایک غربت, ایک ڈیٹ. These are the major outcome of the IMF program. آپ دیکھ لیجئے 67 سال 68 ایئر ہو چکے ہیں ہمیں آئی ایم ایف پروگرام میں آئے ہوئے. نہیں لیکن ایک بات آپ سے یہ میں نے پوچھنا تھا کہ اس دفعہ جب آئی ایم ایف پروگرام میں گئے تو ایسے شادیانے بجے, میوزیکل پروگرام ہوئے, خوشیاں منائی گئیں, پٹاخے پھوڑے گئے, فائر ورکس, اور ایک جگہ چلایا گیا خوشخبری خوشخبری خوشخبری, پاکستان کو آئی ایم ایف کا لون مل گیا. میں نے خود دیکھا, ایک میسکوٹ ہے کسی کا, وہ ناچ رہا تھا اور ساتھ میں پیچھے پٹاخے بج رہے تھے اور وہ کہہ رہا تھا آئی ایم ایف کا پیکیج مل گیا. دیکھیں آئی ایم ایف کا پیکیج, یہ جنرل انڈرسٹینڈنگ کریٹ کی گئی, ایک نیریٹو کریٹ کیا گیا کہ آئی ایم ایف کا پروگرام ناگزیر ہے. یہ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ آپ بتائیں. آئی ایم ایف کا, آپ نے اتنی برائیاں بتائیں, یہ سب ان کو پتا ہوں گے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے آئی ایم ایف کا, دیکھیں میری بات سنیں, ایک مریض ہوتا ہے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے. جی جی, آپ خود آپ کو میرے جواب میں آپ کا جو سوال کا جواب واضح طور پہ مل جائے گا. ایک مریض ہوتا ہے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, یہ بیماری ہے, اس کا حل بتا دیں, ٹھیک ہے, اور آپ مسلسل جا رہے ہوتے ہیں. وی آر ایکچولی دی کنٹینیوس پیشنٹ آف دی آئی ایم ایف. ہم مسلسل 68 سال سے جا رہے ہیں, بیماری بھی ایک اور ڈاکٹر بھی ایک. اگر ہم اپنے آپ کو مریض تصور کر لیں اور آئی ایم ایف کو ڈاکٹر تصور کر لیں, اور بیماری جو ہماری معاشی حالات آپ کو پتہ ہے جو بیماریاں ہماری, ٹھیک ہے, بیماری بھی سیم, ڈاکٹر بھی سیم اور پیشنٹ بھی سیم, اور 68 سال سے علاج نہیں ہوا, تو بھائی ریشنل ڈیسیجن میکر ہوتے نکمے لوگ بیٹھے ہوئے اوپر. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں میں, ٹھیک ہے, پڑھے لکھے اچھے لوگ ملک سے جا رہے ہیں. 30 لاکھ لوگ پچھلے چند سالوں میں ملک سے چلے گئے, ٹھیک ہے, 30 لاکھ لیبر فورس ہر سال ملک میں لیبر فورس داخل ہو رہے ہیں. آپ کی گروتھ 3% ہے, 3% گروتھ پہ 30 لاکھ لوگوں نہیں, یہاں پھر روکوں گا. 3% گروتھ پہ اتنی خوشیاں منائی گئیں, یقین کرو مجھے پہلا بندہ ملا ہے جو کھل کے بات کر رہا ہے. 3% گروتھ کے اوپر اتنی خوشیاں منائی جا رہی ہیں, اس کو بوسٹ کر کے یہ بتایا جا رہا ہے جیسے پتہ نہیں کوئی اکنامک بوم آ گیا. اچھا پہلے تو آپ بتائیں, میں تو اسٹوڈنٹ آف اکنامکس ہوں, آپ تو اس شعبے میں کافی مہارت رکھتے ہیں, مجھے یہ بتائیے گا 3% کے اوپر کیا ہم خوشیاں منا رہے ہیں؟ یہ تو اگر ہم ریئل ایڈجسٹمنٹ نہیں کر رہے ریئل گروتھ کی, ریل جی ڈی پی کی, اگر ہم ایڈجسٹمنٹ صحیح سے کر لیں تو شاید یہ بھی لیس دین 2% یا 2% اراؤنڈ. اس کی دیکھیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں, بینگ اے اسٹوڈنٹ اینڈ ٹیچر آپ نے بات کی, تو میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں کہ ہمارے کلاس میں کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جو ڈی گریڈ لے کے خوش ہو جاتے ہیں.
اور ٹیچرز کے آگے پیچھے گھوم رہے ہوتے ہیں کہ 2 نمبر دے دیجیے اور ڈی گریڈ، اس کے بعد وہ شازیانے بجا رہے ہوتے ہیں اور خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ میں پاس ہو گیا. یہ پاس نہیں ہوتا، یہ ناکامی ہے. یہ وہ ناکامی ہے جو آپ نیچے سے پہلے نمبر پہ ہیں. ٹھیک ہے، میں آپ کو بتاؤں، ایک چند فیکٹس بتانا چاہ رہا ہوں میں آپ کو. ٹھیک ہے، آپ فیکٹس اینڈ فگرز کو دیکھیں تو آپ کو حیران ہو جائیں گے آپ کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، کس طرح کے ریفارمز کی ہمیں ضرورت ہے. دیکھیں، اگر آپ گلوبل ریپوٹیشن انڈیکس دیکھ لیں، یہ بڑا اہم نقطہ ہے، آپ کے ساتھ اس پہ بات ہو رہی ہے. ایکیڈیمیا کو انوالو کرنا بہت ضروری ہے. جو لوگ یونیورسٹیوں کے اندر شعبے کو پڑھاتے ہیں، زیادہ تر لوگ جو آتے ہیں بہت ہی سیف قسم کی ڈسکشن کرتے ہیں، لیکن وہ سیف کے چکر میں کیا ہوتا ہے، سبجیکٹ کو بھول جاتے ہیں. آج ڈاکٹر آصف شمیم صاحب نے بڑی اگریسولی یہ پوائنٹ پٹ فارورڈ کیا ہے. میرے خیال سے پوری ایکیڈیمیا کے لیے کوشچن مارک انہوں نے کھڑا کیا آج، کہ پوری ایکیڈیمیا کو گھر جانا چاہیے، اپنی گریبان میں جھانک کر یہ باتیں جو ہم کر رہے ہیں ان کی بنیاد پر بتانا چاہیے کیا اس میں کچھ غلط ہے. غیر روایتی گفتگو ہو رہی ہے. ہمارے ایکیڈیمیا والے لوگ آتے ہیں، گہری گہری باتیں کرتے، سمجھ کچھ آتی نہیں ہم کو، اور یہ باتیں کر رہے ہیں بالکل جو عوام کے دل کے ساتھ کنیکٹ کر رہی ہیں اور لوگوں کو سمجھ بھی آ رہی ہیں. بات یہ ہے کہ یہ رویداد تو آپ نے بتا دی کہ IMF پروگرام میں داخل ہونے والے ممالک کہیں کامیاب نہیں ہوئے، کوئی اکنامک گروتھ نہیں آئی. جس ٹرم کو ریفارم کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے بیسیکلی وہ ریونیو جنریٹنگ میجرز ہیں، گروتھ اورینٹڈ میجرز نہیں. جو باتیں مجھے سمجھ میں آ گئی آپ کی گفتگو سے، میں نے مختصر خلاصہ کر دیا تاکہ ناظرین سے سمجھ جائیں. آپ نے کہا اس کے کوئی دور اندیش مثبت نتائج نہیں نکلیں گے، نہ نکلے ہیں، نہ دنیا میں کوئی اس کی مثال موجود ہے. میں نے آپ کو کہا کہ ہم نے خوشیاں منا لی وغیرہ وغیرہ، فسکل ڈسپلن آ جائے گا. اب میں آپ کے سامنے ایک نقطہ رکھتا ہوں، اس بجٹ کا ریئل ایشو رکھتا ہوں. ریئل ایشو پاکستان کا ریونیو شارٹ فال آئے گا. جی ابھی جس طرح کے حالات ہیں، آپ کو بھی ہم نے کہہ دیا تھوڑے سے مدھم ہو جائیں، خود بھی ہم تھوڑے سے مدھم ہو گئے. ایک بات کر رہا ہوں آپ کو، بٹ ریئلسٹکلی وی نو کہ پاکستان از ان این اکنامک کوگمائر. ایگزیکٹلی. سولوشن بتائیں آپ. اچھا دیکھیں، سولوشن سے پہلے کچھ مزید کچھ بیماریاں بتا دوں، پھر اس کے بعد میں آتا ہوں. میں سنوں گا. جی اچھا دیکھیں، مسائل آتے ہیں اور مسائل سے نکلنے کا نام ہی زندگی ہے. ٹھیک ہے، ریئلٹی یہی ہے. اور وہیں پہ لیڈرشپ کی جو ہے نا اسٹرینتھ پتہ چلتی ہے کہ وٹ سارٹ آف لیڈرشپ اسکلز یو ہیو. ٹھیک ہے، ہمارے ملک میں ایک بدقسمتی پتہ کیا رہی ہے، ہمارے جو ایلیٹس ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے ہمیشہ نیشنل انٹرسٹ کو کمپرومائز کیا ہے پرسنل انٹرسٹ کے پر. یہ بہت بڑا المیہ رہا ہے پاکستان کے لیے. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں کہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 30 لاکھ جو ہے لیبر فورس میں ہر سال داخل ہو رہے ہیں. اس گروتھ پہ کم از کم ان کو روزگار نہیں مل سکتا. اس کے لیے کم از کم ہمارے ملک ان میں زیادہ تر انسکلڈ ہیں لوگ. اسکلڈ والے آپ نے بتایا ملک سے چلے گئے. وہ 30 لاکھ لوگ چلے گئے چند سالوں میں. ٹھیک ہے، تو 30 لاکھ لوگ جو آ رہے ہیں ان کے لیے کم از کم اکنامک گروتھ چاہیے 6% کی. اور ہمارے جو ٹارگٹ رکھا ہے انہوں نے 4%، وہ 4% بھی اچیو نہیں ہو سکتا، اس کے اوپر بھی بات کروں گا. لیکن مسئلہ کیا ہوتا ہے، دیکھیں دوسری چیز آ جاتی ہے کہ جو اب ہم بات کر رہے ہیں. نہیں یہ کیلکولیشن پہلے سمجھائیں نا ہمارے لیے. آپ نے کہا کہ اکانومی کے اندر نئی ورک فورس داخل ہو رہی ہے جس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے جی ڈی پی اچیو کرنی پڑے گی 6%. یہ بھی ایک بڑا کنزرویٹو نمبر انہوں نے بتایا ہے. جی کنزرویٹو نمبر بتایا ہے. آپ نے بولا اچیو ہم کریں گے، 4% بھی نہیں. 4% بھی نہیں کریں گے. اب دیکھیں وجہ کیا ہے اس کی، یہی معاملہ اٹک گیا نا. وجہ کیا ہے، دیکھیں سب سے پہلی بات وجوہات کیا ہے. بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں جو آؤٹ کمز لے کر آتی ہیں. ٹھیک ہے، ایک وجہ تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ انڈسٹریز کے اوپر آپ نے 60%، کمپنیز پہ 7% ٹیکس لگایا ہوا آپ نے، اور اوپر سے کمال کر دیا آپ نے 9% سپر ٹیکس بھی لگایا ہوا. سپر ٹیکس جب آپ نے لگایا تھا حالات ایسے تھے، آپ نے کہا تھا ایمرجنسی ہے، ٹھیک ہے، ہم نے لگا دیا. ٹھیک ہے، وہی سیلابی ٹیکس، ٹھیک ہے، ہم نے لگا دیا ہے 10%، 9% کیا انہوں نے شور شرابہ کرنے پہ، ابھی بھی 9% ہے. اس کو گریجولی کم از کم اس بجٹ میں اس کو 4% پہ لے آنا، 5% مزید کم کرنا پڑے گا، اور اس کو گریجولی اگلے بجٹ تک اس کو بالکل وینش کر دینا پڑے گا. نہیں لیکن ایک نقطہ، اگر IMF یہ دیکھتی ہے کہ ان حالات میں بھی 9% پہ بھی آپ کا شارٹ فال آ رہا ہے تو وہ آپ کو کرنے دے گی 4%. میں ادھر بھی آ رہا ہوں. تو 4% کی گروتھ کیوں نہیں اچیو ہو سکتی، میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے. تو ایک تو یہ وجہ ہے. دوسرا یہ کہ آپ دیکھیں سیلریڈ کلاس پہ آپ نے 39-40% ٹیکس لگایا، وہ بہت زیادہ، یہ مطلب انتہا کر دی انہوں نے. میں تو ابھی ڈائریکٹ ٹیکسز کی بات کر رہا ہوں. انڈائریکٹ ٹیکسز نے تو لوگوں کے کمر توڑ دیے ہیں. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ اس کی ضرورت ہی نہیں تھی. دیکھیں اس کی امپلیکیشن یا امپیکٹ، ہم لوگ یہ بھی معیشت دان ہیں،
امپیکٹ ہمیشہ جج کیا جاتا ہے. میرے خیال سے پرسنل انکم ٹیکس کی کلیکشن جو ہے وہ اتنی سبسٹینشل نہیں ہے کہ اس کے لیے آپ اتنا ہائی بریکٹ کریٹ کریں. آپ دیکھیں کہ یہ وہ ملک ہے, ہاں میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ یہ وہ ملک ہے جہاں پہ جو منیمم جو پوورٹی لائن ہے, غربت کی جو لکیر ہے, وہ 8,480 روپے ہے. اور اس 8,480 فیکس آمدنی, جی پر کیپٹا انکم کی بات کر رہا ہوں, پر پرسن پر کیپٹا انکم 8,480 روپے ہے. اور حیران ہوں گے آپ کہ اس ملک میں 12 کروڑ آبادی جو ہے غربت کے لکیر سے نیچے ہے. جس ملک میں 12 کروڑ آبادی کے پاس فیکس آمدنی 8,480 روپے نہ ہو, آپ سوچیں کہ ہم کہاں تک جا سکتے ہیں, ہم کس لیول پہ گروتھ کو اچیو کر سکتے ہیں. اوپر سے انہوں نے جو نا پیٹرولیم جو لیوے لگایا ہے, انہوں نے دیکھیں مارچ میں جب جنگ کی کنڈیشن چل رہی تھی امریکہ اور ایران کے درمیان, تو ہمارے منسٹر نے خود آ کے ٹی وی پہ کہا تھا کہ ہمارے پاس 15 دن کے سٹاکس موجود ہیں, 15 دن کے سٹاکس موجود ہیں. اگلے ہی دن آپ نے جو ہے نا قیامت توڑ دیا. لوگوں پہ جو پرائسز, آئل پرائسز کو آسمان پر لے کر گئے. 100 ارب روپے, علی ناصر صاحب 100 ارب روپے جو ہے اس اکانومی سے نکال لیا. کس کے جیب سے نکالا؟ ہمارے جیب سے نکالا. آئی مین غریب لوگوں کے جیب سے. کس کے جیب میں گیا؟ میری بات سنیے گا, ایلیٹ کے کلاس میں جیب میں گیا. پاکستان میں بتاؤ, میں دنیا میں ایک چھوٹی سی مثال, دنیا کی رولنگ ایلیٹس, دنیا کی, دیکھیں یہاں پہ ہوتا ہے سینس, ہاؤ یو آر تھنکنگ اباؤٹ دی اکانومی. کتنے نیشنلسٹ ہیں آپ. دنیا کی رولنگ ایلیٹس نے جب سوچا کہ ہم نے دنیا پہ رول کرنا ہے, دنیا پہ. لیکن آپ یہ بات کر رہے ہیں باقی جتنے ہر یونیورسٹی کے اندر 10 20 اکنامکس کی فیکلٹی بیٹھی, وہ لوگ کیوں نہیں کر رہے؟ ان کو بھی کرنی چاہیے. میرا سوال ہے یہ آپ سے, میرا سوال ہے یہ محض نہیں کرنا چاہیے. حکومت کی ایک ذمہ داری ہے, حکومت کو چاہیے ہر یونیورسٹی کے ایک نمائندے اکانومسٹ کو باقاعدہ بجٹ سے پہلے ان کے ساتھ ایک ڈسکشن ہونی چاہیے. جس طرح سے ایک مثال دے رہا ہوں, جیسے آل انڈیا ٹیکس پیئر ایسوسیشن بنا ہوا ہے, انڈیا نے بنایا ہوا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ ان کی مرضی کے بغیر, ان کے رائے لیے بغیر آپ کوئی ٹیکس امپوز کر ہی نہیں سکتے. ایک مثال دی میں نے. اسی طرح کے جتنے بھی انٹلیکچوئلز, اکانومسٹ, telling you the economist, بینکرز کی ضرورت ہمیں نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ جو باہر سے آکسفورڈ, ہارورڈ, اسٹینفورڈ اور MIT سے کسی اور شعبے میں پڑھ کر آ جاتے ہیں, ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. they know their subject, they knows nothing about the economics. we need the economists. جتنے بھی پاکستان کی یونیورسٹیز ہیں ان سلیکٹڈ کر لیں, یونیورسٹی کو سلیکٹ کر لیں. وہ یونیورسٹی جو اکانومکس میں جو ہے نا مطلب درس و تدریس میں ملوث ہے, ریسرچ میں ملوث ہے, ان کے تمام جو اکانومسٹ ہیں ان کو بلائیں, ایک فورم بنائیں اور اس فورم میں ان سے رائے لیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم ملک کے ساتھ سنسیئر ہیں ہوں گے تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز کریں گے. میں آپ کو جہاں پہ دوبارہ واپس لانا چاہ رہا ہوں, ایک جملہ میرا یہ رہ جائے گا. دنیا کی جو رولنگ ایلیٹ سے جب انہوں نے سوچا کہ دنیا پہ کس طرح سے رول کیا جائے, انٹلیکچوئل کیسے پروڈیوس کیا جائے, دنیا میں کس طرح سے انٹلیکچوئل کو بیٹھا کے جو ہے نا ریسورسز سے قبضہ کیا جائے, ٹو بی ویری آنیسٹلی مرکنٹائلسٹ آج بھی موجود ہیں, شکلیں بدل گئی ہیں. تو انہوں نے کیا کیا کہ MIT, ہارورڈ, اسٹینفورڈ, اس جیسے آکسفورڈ جیسے یونیورسٹیز بنائیں اور انہوں نے وہاں پہ یہ مائنڈ سیٹ کریٹ کیا. اور ہماری رولنگ ایلیٹس کا یہ حال ہے علی صاحب, ہماری رولنگ ایلیٹس کا یہ حال ہے, 70 سال میں بنیادی تعلیم, پرائمری ایجوکیشن نہیں دے سکے, بنیادی ہیلتھ کی فیسلٹیز نہیں دے سکے. آج بھی پاکستان میں 2.70 کروڑ بچے جو نا بنیادی تعلیم سے محروم ہیں. آپ دیکھ لیجئے معصوم چھوٹے چھوٹے بچے جو ایڈس کا شکار ہو رہے ہیں. نہیں, لیکن میں آپ کے سامنے یہ ایشو یہی رکھنا چاہتا ہوں کہ اس کو ایز اے پریورٹی ٹریٹ کیوں نہیں کیا جاتا. دیکھیں میں آپ سے بات کرتا ہوں, میں نے بہت سارے سیمینارز اٹینڈ کیے, اچھے پڑھے لکھے تعلیم یافتہ لوگوں نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا کہ پاکستان میں ہیلتھ اور ایجوکیشن کے شعبے کے اوپر ایمفیسس نہیں. بہت سارے بچے اسکول سے باہر ہیں. ایک ہوتی ہے والنٹری نان انرولمنٹ, کوئی بچہ جو ہے ضدی ہو, شرارتی ہو, اسکول نہ جائے, وہ پھر کسی اعلیٰ عہدے پہ لگ جائے گا بڑا ہو کے. غلطی سے ان کے وہ شعر کا اثر ہو گیا, جو دیکھتا ہوں کہہ دیتا ہوں. خیر اینیوے, تو بات یہ ہے کہ تو وہ کسی اعلیٰ عہدے پہ فٹ ہو جائے گا, لیکن باقی بچے جنہوں نے اسکول پہ جا کے محنت کرنی ہے, کوشش کرنی ہے, زندگی بھر کچھ پروڈکٹیو کرنا ہے, وہ بیچارے اسکول جا نہیں پا رہے. یعنی انٹینٹ ہے دل میں, خواہش ہے, بالکل جیسے امپلائمنٹ میں ہوتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے جو کہ سست ہوتے ہیں, نہیں کرتے, تو ہم انہیں امپلائمنٹ میں مختلف کیٹیگری میں کاؤنٹ کرتے ہیں. انفارچونیٹلی اس پر کوئی ڈسکشن کیوں نہیں؟ ڈسکشن تو این جی اوز بہت ہیں, وہ چھوڑ دیں, این جی اوز بہت ہیں,
इकोनॉमिस्ट इस पर क्यों डिस्कशन नहीं देखिए इकोनॉमिस्ट डिस्कस करते हैं, आज भी मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ और मेरी गुफ्तगू के अंदर प्रायोरिटी ये रही है कि बुनियादी तालीम से हमने महरूम किया है। मैंने स्टैनफोर्ड MIT ऑक्सफोर्ड तमाम इदारे का नाम लिया है, ठीक है, कि उन्होंने जो है ना माइंडसेट क्रिएट किया, इंटेलेक्चुअल्स क्रिएट किया, थिंक लेकिन वो डिक्टेट करते हैं ना फ्यूचर में, वर्ल्ड पॉलिसी को डिक्टेट करते हैं। लीडरशिप, सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान में लीडरशिप का फुकदान है। अब देखिए लीडरशिप का काम होता है ये सोचिए और किस तरह से स्कूलें, तो हमारे पास कागज़ों में स्कूल बहुत हैं, कागज़ों में बजट भी बन रहे होते हैं और आपको पता है कि शैडो बजट भी बन लेकिन ये पैसा किसके जेब में जाता है, कहाँ से आता है, किधर जाता है, आप मुझसे अच्छा मेरे ख्याल से मेल इंटेंट है, पता नहीं आप माने नहीं माने, ये मेरे नज़दीक ये मेल इंटेंट है। ये नॉलेजेबल लोग हैं पाकिस्तान के अंदर, इसके बावजूद व्हेन दे आर प्लेस्ड इन पोजीशन ऑफ पावर में, आज ये तो बहुत अग्रेसिव सही बात कर रहे हैं, अग्रेसिव बात कर रहे हैं, सही बात कर रहे हैं, लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ, मैंने देखा कि हमने जिस भी इकोनॉमिस्ट को इंपॉर्टेंट पोजीशन के ऊपर बिठाया उसने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए नेशनल इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज कर दिया। बिल्कुल ऐसा, अनफॉर्चुनेटली मैंने रियलिटी बता दी आपको, बुरा ना मानिए। इसकी वजह ये कि हम अपने जहन से कम सोचते हैं, हम डिक्टेशन पे ज़्यादा अमल करते हैं। जब तक आप डिक्टेशन पे अमल करते रहेंगे आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। आई एम अगेन टेलिंग यू द ओनली सोल्यूशन पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम आएगा अगर हम IMF के पैकेजेस से निकल जाते हैं। देखिए बहुत बड़ी रकम नहीं होती है। अभी एक बात और सुनने में आई थी पिछले दिनों, किसी मिनिस्टर ने कहा था, मुझे रेक्टिफाई कर दीजिएगा, कि पाकिस्तान से 100 अरब $100 बिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, somebody said। तो अब मुझे बताएं कि जो मुल्क 1 अरब 2 अरब 3 अरब डॉलर के लिए हम किस तरह से IMF के सामने अपनी खुददारी और सालमियत को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। इस सालमियत को कॉम्प्रोमाइज करना तो हुआ कि किसी के डिक्टेशन पे आप अपने फैसले करें। आपने जो लफ्ज इस्तेमाल किया उसको काउंटर करता हूं, लफ्ज कॉम्प्रोमाइज। अच्छा मैं आपको बताता हूं ना, चलें आप इस चीज़ को आंसर करें। मैं अगले दिन बैठा हुआ ये सोच रहा था कि मईशत के मुतल्लिक अगला मुहक्किकी मकाला किस मौजू पर लिखूं, तो मैंने सोचा कि मईशत के मौजू पर लिखता हूं। आप लोग तो ये मकाले पर्चे वगैरह आप लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमारी कौम तो आपको पता है अदाकाराओं के पीछे भागने वाली, टिकटॉकरों के पीछे भागने वाली, बुरा ना मानिए मैं बिल्कुल क्लियर बात करता हूँ, मकाले पर्चे इनको क्या पता रिसर्च पेपर क्या होता है। तो मैंने उसमें स्टडी किया कि करप्शन आज भी एक पर्टिनेंट इशू है, लेकिन आपने कंप्रोमाइज़ कर लिया, उस पर बात ख़त्म हो गई। तो आपके सवाल का जवाब ये है कि जिस मौजू के ऊपर ये जितने लोग हुक्मरान बैठे हैं इन्होंने एक दूसरे के ऊपर एक्यूजेशंस भी लगाई हैं, एक दूसरे को नौकरियों से भी निकलवाया है, एक दूसरे की हुकूमतें भी हटाई हैं। आप चाहें तो मैं आपको साइट कर सकता हूँ, सैफुर रहमान साहब और एहतसाब ब्यूरो पुराना वाक़या नहीं है, उसके बाद बनने वाली नैब भी पुराना वाक़या नहीं है, क्योंकि नैब तो अभी भी मौजूद है। लेकिन आपने चूंकि अभी बात की, रेफरेंस दी, मैं वजीर का नाम नहीं लूंगा, मैं किसी वजीर का नाम नहीं लूंगा, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। नाउ वी हैव रीच्ड ए कॉम्प्रोमाइज ओवर ऑल काइंड्स ऑफ करप्शन इज नाउ ए नॉन इशू। अभी आप माने नहीं माने, आपने जो कि जिक्र किया इस वजह से मैंने बोल दिया, वरना मैं आपको कहता इसमें एक वैल्यू एडिशन भी कर दूं मैं आपको कि आप FBR को इग्नोर ना करें। FBR का भी जो रोल है किसी से ढका छुपा नहीं है। आप देख लीजिए कि ऑटोमेशन बड़ा अच्छा इदारा है, उन्होंने पूरी कलेक्शन करके दी है, उनकी तारीफों में लोग इतने खुश हो रहे हैं। उनकी कलेक्शन, ताजिर सनतकारों को देखें, वजीरों को छोड़ देते हैं दावत में, FBR के 19 के ग्रेड के अफसर या 20 ग्रेड के अफसर के पीछे पीछे भाग रहे होते हैं, उसके लिए प्लेटों में बोटियां अच्छी अच्छी निकाल के ला रहे होते हैं। देखो ना कितना अच्छा काम कर रहे हैं, क्या माशरे में इज्जत है उनकी। अरे आप कमाल कर रहे हैं। ऑटोमेशन के बाद देखिए FBR में इतने लोगों की जरूरत भी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि FBR की कलेक्शन जो नाकामी हुई है उसको छुपाने के लिए जो गवर्नमेंट ने ये जो पेट्रोल लेवे लगाया है और आवाम की जेब से, इट वॉज टारगेट जो टारगेटेड थी इसके कोई 1450 अरब रुपए थे और ये तकरीबन 1550 अरब रुपए से ज्यादा अहदाफ उसूल हो चुके हैं, सिर्फ इस वजह से कि जस्ट टू फाइन भी तो बताया ना, फाइन प्रिंट, जस्ट टू प्रोटेक्ट दी FBR's परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे आपने लेवी से उसको ऑफसेट कर दिया सारे शॉर्टफॉल को, अब वो पूरा हो गया, बल्कि ज्यादा आ गए। अच्छा कहानी सुने, 100 अरब रुपए ज्यादा कहानी सुने, नहीं ये तो अभी कम है। हाँ। कहानी सुने, असल कमिटमेंट ये है कि इससे भी ज्यादा बड़ी कमिटमेंट ये नॉन टैक्स रेवेन्यू की करके आए थे, जिसके अंदर अरब डॉलर से ज़्यादा मेरे ख्याल इन्होंने अपने माइंड के अंदर एक फैक्चुअल डिज़ाइन बनाया था, एक क्या कहते हैं हम उसे, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनाया था, जो इन्होंने उनको दिया कि हम $1 बिलियन या $2 बिलियन तक तो प्राइवेटाइजेशन प्रोसीड ले आएंगे और उसके ऊपर लेकर आएंगे ये जो 5G बेचेंगे। अब मुझे पता नहीं वो
کتنا ہے, اور جو ڈیویڈنڈز ہمیں موصول ہوتے ہیں سرکاری اداروں سے جسے ایس او ایز کہا جاتا ہے وہ علیحدہ ہے, یہ نان ٹیکس ریونیو ہے. ایکچولی یہاں پہ بھی ایک اصلاح کریں اگر میں غلط, یہاں پہ بھی ایک بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, یہاں پہ ایک بات قابل ذکر ہے, جو 4 بڑے سیکٹرز ہیں ان 4 بڑے سیکٹرز پہ جو ہے حکومت ہاتھ نہیں ڈالتی ہے, جس میں ایگریکلچر ہو گیا. ایگریکلچر کی انکم جو ہے تقریباً راؤنڈ اباؤٹ کوئی 1.5 ٹریلین روپیز سے زیادہ ہے, ٹھیک ہے, اور وہ ٹیکس تقریباً نہیں دیتے ہیں. اسی طرح سے آپ کا ریئل اسٹیٹ ہے, ریئل اسٹیٹ کے معاملات بھی آپ کے سامنے ہیں. ریئل اسٹیٹ کو اگر آپ ایفیشینٹلی اس کے اوپر کام کریں تو ریئل اسٹیٹ کنورٹ ہوتا ہے ہاؤسنگ میں, اور ہاؤسنگ کے ساتھ 50 انڈسٹریز جڑی ہوئی ہیں. جب وہ انڈسٹری گرو کریں گی تو آپ کا ٹیکس ریونیو کدھر جائے گا, آپ کی سوچ ہے. تیسری چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, ریٹیلر. پاکستان میں 3.7 ملین ریٹیلرز ہیں, اور اس میں سے 92% ریٹیلرز جو ہے وہ ڈاکومنٹڈ ہی نہیں ہے, وہ ان ٹیکسڈ ہیں. صرف 8% ریٹیلر جو ہے ٹیکس ٹیبین میں آتے ہیں. تو اب کیا چوتھی چیز جو آ جاتی ہے, ایک تو ریئل اسٹیٹ ہو گیا, ایگریکلچر ہو گیا, اس کے علاوہ یہ ایک ایک کر کے جواب دیتا ہوں آپ کو, ان کی طرف سے موقف پیش کرتا ہوں آپ کو. دیکھیں سب سے پہلے آپ کے ایگریکلچر والا جواب دیتا ہوں. ایگریکلچر کے اندر مٹھی بھر لوگ ہیں جن کی تعداد چند ہزار ہے, جن کی لینڈ ہولڈنگز بہت زیادہ بڑی ہیں, جن کی انکمز بھی سبسٹینشل ہیں. ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ ٹیکس کبھی صحیح سے وصول نہیں کیا جائے گا, فل اسٹاپ. آپ کو پہلے جواب دے دیا. یہ لوگ بااثر لوگ ہیں, یہ لوگ پولیٹیکلی بہت زیادہ پاورفل ہیں, ان کی ہیلپ سے ہی گورنمنٹس آتی اور جاتی ہیں. یہ ایگریکلچرل جائنٹس ہیں, ان کی تعداد چند ہزار میں, ان کو پروٹیکٹ کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ ہمارا نیشنل انٹرسٹ ہے. اچھا جی ٹھیک ہے, ایک ہو گئی آپ کی. دوسرے سوال کا بتا دیا نا آپ کو, میں نے بتا دیا. دیکھیں اس کے علاوہ چند ہزار لوگ, پھر بتاؤں گا, چاہے یہ چند ہزار بھی نہیں ہوں, شاید سینکڑوں میں ہوں, جو کہ جائنٹس ہیں, جیسے انہوں نے بتایا کنسٹرکشن اور اس فیلڈ کے وہ جائنٹس ہیں, ان کی تعداد سینکڑوں میں ہزاروں میں نہیں ہے. جو باقی چھوٹے چھوٹے ہیں شاید وہ ٹیکس دینے کے لیے راضی بھی ہو جائیں, لیکن یہ چند اگر صرف ان کی ویلیویشن کر لی گئی کہ ان کے پاس کتنی ویلتھ ہے اور ان سے صحیح سے ٹیکس لے لیا گیا تو بہت بڑا مسئلہ کریٹ ہو جائے گا. اس لیے وہ بھی انٹچیبل ہیں. آپ نے فلم دیکھی ہوگی انگلش کی, انٹچیبل, نہیں غلط نکل گیا, منہ سے واپس لے لیں, ٹھیک ہے. یعنی ایسے لوگ جن تک آپ نہیں پہنچ سکتے, دے آر ایکسٹریملی پاورفل. اس میں آپ دیکھیں ایک آپ کا باہر نکل گیا ملک سے, آپ اس کو لانا چاہ رہے ہو, وہ آ نہیں رہا ہے, آگے آپ خود سمجھ جاؤ یہ فیلڈ. اچھا تیسرا, آپ کے ہر سوال کا جو ان کا موقف دوں گا آپ کو. آپ نے بولا ریٹیلر ووٹر ہے اور بڑے صوبے کا ریٹیلر. اچھا میرا شہر ہے چھوٹا سا شہر ہے سرگودا شہر, ہم وزیر اعلیٰ بھی بناتے ہیں. جب بھی سیٹ ہوتی ہے ہم خود سیٹ اٹھا کے ایسے شخص کو دیتے ہیں جس نے وزیر اعلیٰ بننا ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہوگا. تو لاہور کی سیٹ جو ہے وہ پھر ویکیٹ کی جاتی ہے, وہ کسی اور کو دی جاتی ہے, اور سرگودا کی سیٹ کے اوپر بنتا ہے. ٹھیک ہے, میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو, آپ بھیج کے دیکھیں, اگلی دفعہ ووٹ نہیں دیں گے آپ کو. تو آپ کا پولیٹیکل کمپلشن ہو گئی. آپ کا سوال کا جواب آ گیا, پولیٹیکل کمپلشن, یعنی یہ تینوں آؤٹ آف دا لسٹ ہو گئے. اب وہ صحیح غلط ہے فرام اکنامکس, میں نے آپ کو سوال کا جواب دے دیا. آپ کی بات بالکل میں نے آپ کو سوال کا جواب دیا. آپ کے ہی جواب میں آپ کا سوال کا جواب ہے کہ پاکستان میں اکنامک گروتھ کیوں نہیں ہو رہی, ہم سکسیڈ کیوں نہیں ہو رہے ہیں, ہم وہ ٹارگٹ کو اچیو کیوں نہیں کر پا رہے ہیں. تو جب ایسے معاملات رہیں گے کہ آپ جو نا ریٹیلر 3.7 ملین ریٹیلرز ہیں جس پہ آپ ہاتھ نہیں ڈال سکتے ہیں, ریئل اسٹیٹ پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے, ایگریکلچر پہ آپ ہاتھ نہیں ڈال سکتے ہیں, تو آپ دیکھیں کہ اگر امریکہ میں اتنی انیکوالٹی ہے, اگر پاکستان وہ کیا کہتے ہیں جینی انڈیکس کہتے ہیں آپ لوگ, جینی کوفیشنٹ, ٹھیک ہے سر. اگر امریکہ کا جینی کوفیشنٹ آج اتنا خراب ہے تو پاکستان کا اس سے کہیں زیادہ خراب ہوگا. یہاں پہ بھی انیکوالٹی بہت زیادہ ہوگی, امیروں کی تعداد کم اور غریبوں کی تعداد زیادہ ہوگی. میں آج آپ کو کہتا ہوں ناظرین, یہ صرف چند ہزار لوگ بھی نہیں, شاید ہزار لوگ بھی نہیں ہیں جن کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ سارا مسئلہ آ رہا ہے. وہ ہزار لوگ اگر آپ ان سے ٹیکس کلیکٹ کر لیں سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. ان ہزار لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے سارا مسئلہ ہے. اب بجٹ کا مسودہ جو ہر جگہ آؤٹ ہو گیا, مجھے یاد آیا میٹرک جب میں دے رہا تھا تو مجھے پہلی دفعہ پتہ لگا کہ سرکاری سطح کے اوپر چیٹنگ کروائی جاتی ہے. اس سے پہلے مجھے پتہ نہیں تھا. نہیں, جب میں میٹرک کر رہا تھا تب تو اور لوگ تھے نا, وہ برے لوگ تھے جو اس وقت تھے. ابھی کے لوگ بہت اچھے ہیں, تب کی بات کر رہا ہوں جب میں میٹرک کر رہا تھا. یار جب میں میٹرک کر رہا تھا تب تو اور لوگ تھے نا, تب اور لوگ تھے. تو خیر, تو پھر مجھے اندازہ ہوا پیپر سے پہلے کیا ہوا, کسی نے کہا کہ پیپر آؤٹ ہو گیا. کسی نے کہا پیپر آؤٹ ہو گیا وسیم بھائی. میں پہنچا, میں نے کہا چلو یار, پیپر بک رہا تھا 100 روپے کا, باہر سینٹر کے باہر بک رہا تھا. کیا نہیں پتا؟ یہ تو ہر ایک کو پتا ہے یار, کوئی ڈکی چھپی چیز ہے. اللہ گواہ ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کلمہ گو آدمی ہوں, جھوٹ بولوں گا
پیپر آؤٹ ہوتے بھی ہیں, بکتے بھی ہیں, لوگ خریدتے بھی ہیں, ٹھیک ہے. تو خیر لوگ اپنے سلسلے میں لیکن آپ کو مفروضے کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں, سچ جھوٹ نہیں بیان کر رہا, ٹھیک ہے. کل کو آپ بولے نہیں گواہ لاؤ, فلاں لاؤ, یہ لاؤ, تو میں مفروضے کی بنیاد پہ کر رہا ہوں. اول پتہ سب کو ہے. خیر تو پیپر جو آؤٹ ہوا وہ سب کے پاس فرق تھا, پیمنٹ سب نے کر دی, پرچہ لے لیا, پرچہ سب کے. اسی طرح وہ معذرت غلط مثال ہو گئی تھوڑی سی, یہ بات حذف کر دی جائے. بجٹ کا مسودہ بھی آؤٹ ہو گیا, سب کے پاس بجٹ کا مسودہ ہے لیکن ایسے لگ رہا ہے کسی کا بھی صحیح نہیں ہے. آصف شمیم صاحب, آپ نے ابھی IMF کا نام لیا, دیکھیں پرچہ ٹھیک والا انہی کے پاس ہے, باقی سب کے پاس مسودے ہیں کچے پکے, یہ بھی معاف ہو جائے گا, وہ بھی. اتنا کچھ معاف کر دے گی گورنمنٹ, اتنے آپ کو ریلیف دے دے گی, اتنا پیار آ گیا آپ کے اوپر اتنے سالوں کے بعد. بتائیں نا, ایک مسودے میں لکھا ہوا ہے سپر ٹیکس نہیں ہوگا. فسکل اسپیس ہے نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. فسکل کئی جگہ ہے ذرا سی بالکل بھی گنجائش نہیں ہے. آج جو گنجائش, چونکہ انہوں نے اسٹریٹجی نہیں بنائی. ریئل اسٹیٹ والے اپنے گھر میں خوش ہو رہے ہیں, سارے ٹیکس. آپ مجھے بتائیں کیا ایسا پاسبل ہے کہ وہ زیرو کر دیا جائے؟ آپ کسی طرح سے کوئی پاسبلٹیز نظر نہیں آتی جہاں پاور سیکٹر کے لاسز جو ہیں 2 ٹریلین روپیز سے زیادہ ہوں, ٹھیک ہے. سرکولر ڈیٹ پاکستان میں جو 5 ٹریلین روپیز سے زیادہ ہوں, ٹھیک ہے. جہاں پہ ایگریکلچر سیکٹر جو ہے 1.5 ٹریلین کما رہا ہو اور ٹیکس نہیں دیتا ہو. جہاں پہ ریئل اسٹیٹ جو بڑے گھر ہیں پاکستان میں, بڑے مرلے کے گھر ہیں, ان کی مالیت نکالی جائے تو 5 ٹریلین روپیز سے زیادہ ہے اور وہ ٹیکس نہیں دیتے ہیں, چند بلین روپیز ٹیکس دیتے ہیں. جہاں پہ ایسے معاملات ہوں گے, جس ملک کے اندر جہاں پہ گلوبل ریپوٹیشن انڈیکس جو 184 رینکس پہ آپ کھڑے ہوئے ہیں آؤٹ آف 197, مطلب ہماری گلوبل ریپوٹیشن انڈیکس جو ہے صومالیہ, کانگو اور یوں کہہ لیجیے کہ جناب دوسرے جو بہت ہی پور ان سے آگے ہیں, ہم ان سے نیچے ہیں. صومالیہ سے ہم نیچے ہیں, کانگو سے ہم نیچے ہیں اس گلوبل ریپوٹیشن انڈیکس میں. کرپشن پرسیپشن انڈیکس میں بھی ہم بہت سارے کنٹریز سے, ہم اس وقت 136 پہ چلے گئے, 135 پہ تھے آؤٹ آف 184, ٹھیک ہے. اکنامک فریڈم اسکور پاکستان کا 48 اور 50 کے درمیان میں ہے. اگر آپ گلوبل رینک دیکھیں تو ہماری گلوبل رینک جو ہے وہ تقریباً 150 آؤٹ آف 180, اور ہم ریجن میں اگر آپ آ جائیں تو 39 میں سے 34 پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں. اور ایک بات, یہ باتیں آپ ہی بتا رہے ہیں, باقی سب لوگ تو خوشیاں منا رہے ہیں. اور ایک بات آپ کو بتا دوں فار یور کائنڈ انفارمیشن, بہت امپورٹنٹ چیز ہے جس پہ ورلڈ بینک کی اسٹڈی بھی موجود ہے, پولیٹیکل اسٹیبلٹی انڈیکس. پولیٹیکل اسٹیبلٹی انڈیکس کے جو رینج ہوتے ہیں دیٹ از +2.5 سے -2.5, بیسٹ دی +2.5 اینڈ اراؤنڈ دیٹ -2.5. اس کے سراؤنڈنگ میں ورس کنڈیشن ہوتی ہے, ماڈریٹ 0 ہے. پاکستان کی جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی انڈیکس ہے -2.06 ہے, اور جو گلوبل ایوریج ہے دیٹ از +2 +0.7 ہے. تو یہ تمام فیکٹر جب ہمارے سامنے آتے ہیں تو فارینرز جو انویسٹرز ہیں, آپ کہہ رہے ہیں نا گروتھ کیوں نہیں ہو رہی, انویسٹرز ہیں, وہ انویسٹرز آپ کے ملک میں نہیں آ رہے. پاکستان اس ریجن میں ذرا غور کیجئے گا, پاکستان کے جو انویسٹمنٹ ٹو GDP ریشو ہے 12-13% ہے, جبکہ اس ریجن میں انڈیا, بنگلہ دیش, چائنا, اگر ان کا ایوریج نکالیں GDP ٹو انویسٹمنٹ ریشو دیٹ از 30-35% ہے. انویسٹمنٹ نہیں آ رہی, انویسٹمنٹ نہیں آئے گی تو اپورچونٹی کیسے کریٹ ہوگی؟ اپورچونٹی مینس یہ جو ہمارے سامنے یوٹوپیا دکھایا جا رہا ہے تو کچھ اور ہے. ہمیں تو ایک یوٹوپیا دکھایا جا رہا ہے جس یوٹوپیا کے اندر ہم دنیا کے سارے مسائل حل کر رہے ہیں, دنیا کی ساری پریشانیاں حل کر رہے ہیں, ہم فور فرنٹ پہ ہیں ایٹسیٹرا. دیکھیں فور فرنٹ پہ ایک بات میں ایک کریڈٹ دینا چاہوں گا ہمارے فیلڈ مارشل کو, جناب محترم جناب عاصم منیر صاحب کو, کہ جنہوں نے جس طرح سے پاکستان کا ایک امیج کریٹ کیا ہے. حالانکہ یہ سیاسی لیڈرشپ کا کام ہے, لیکن پھر بھی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جس طرح سے ایک ملک کی سالمیت کو برقرار رکھا ہے, بارڈرز اکراس دی بارڈرز, اور دنیا میں جس طرح سے یہ ریپوٹیشن پاکستان کے لیے کریٹ کر رہے ہیں, میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. آپ دیکھیں کہ پاکستان کا نام اس وقت آ رہا ہے پیس کے لیے. وی آر پاکستان از فار پیس in the region and peace in the globe just because of the field marshal عاصم منیر صاحب. تو یہ تو میں آپ کے پروگرام کے توسط سے ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور الحمدللہ, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ایشو پاکستان کے ہیں وہ ریلیٹڈ ٹو اکنامک سٹیبلٹی ہیں, بالکل صحیح, اور سویلین گورنمنٹ سے ریلیٹڈ ہیں جو کہ اپنے افیئرس کو کیسے مینیج کریں,
اور پھر آپ کی ظاہری بات ہے کرٹک جو ہے اٹ از پوائنٹڈ ٹورڈز دا ریلیونٹ منسٹریز دیٹ آر انوالوڈ ان اکنامک پالیسی اینڈ ایون سوشو اکنامک پالیسی جو ہے. اچھا یہاں پر ایک نقطہ اور تھا, آپ کہہ رہے تھے کہ کچھ سجیشنز آپ دینا چاہیں گے. وقت کیونکہ محدود ہے, میں چاہ رہا تھا آپ کے سجیشن سولوشن آ جائیں تو اچھا ہو جائے گا. سجیشن سولوشن سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں جو اس وقت ٹیکس پیئرز ہیں 40 لاکھ ہیں, آپ ٹیکس نیٹ کو بڑھا کے اس کو لے کے جائیں 2 سے 2.5 کروڑ تک اگر لے کر جاتے ہیں تو کچھ فیزیبلٹی بنے گی. دوسری سجیشن ہے آپ ایکسپورٹ پہ کام کریں, ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ کریٹ کریں, وہ انڈسٹری جو ایکسپورٹ اورینٹڈ ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کریں, اس میں جو آپ آئل کیا کہتے ہیں گیس کے پرائسز ہیں اس کو نیچے لے کر جائیں, الیکٹریسٹی پرائسز کو ان کو ذرا سستی بجلی دیں, اور تیسری چیز جو را مٹیریل امپورٹ ہوتا ہے اس پہ ٹیرف کو کم کریں تو آپ کے لیے ایکسپورٹ انوائرمنٹ کریٹ ہوگا. دوسرا کام. تیسرا کام یہ کریں کہ کمپنیز پہ جو ٹیکسز لگائے ہوئے ہیں 60% سپر ٹیکس اس کو کنسیڈر کریں, اس کو نیچے لے کر آئیں. سیلریڈ کلاس بہت بری طرح پس چکی ہے. سیلریڈ کلاس میں جو 30% سے لے کے آپ نے 39% یا 40% ٹیکس لگایا ہوا ہے اس کو آپ نیچے لے کر آئیں. جب تک ان کی پرچیزنگ پاور نہیں بڑھے گی, ان کی سیونگ نہیں ہوگی, سیونگ پروسیڈ ہوتا ہے پھر چینل کے تھرو بینک کے تھرو انویسٹمنٹ ہوتی ہے, ایک کلائمیٹ کریٹ ہوگی. اس کے علاوہ آپ ایک عام کار کرنا ہے بہت امپورٹنٹ, جو آپ ایجوکیشن کی بات کر رہے تھے. ایجوکیشن کے حوالے سے گورنمنٹ نے کیا کیا تھا, جو ریسرچر اور پروفیسرز کو انہوں نے 25% ریبیٹ دیا ہوا تھا, انہوں نے کیا کیا اس گورنمنٹ نے وہ بھی واپس لے لیا. تو میرے آپ کے پروگرام کے توسط سے اگر یہ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ ملک میں تعلیم ہو, ملک میں ریسرچ ہو, انوویشن ہو, انویشن ہو, ہم آگے ترقی کریں, ٹھیک ہے, تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ تعلیم کو فروغ دیا جائے, ریسرچر کو سپورٹ کیا جائے, اس کے لیے جو 25% جو ریبیٹس تھا اس کو واپس لیا جائے. یہ کچھ سجیشنز ہیں میری جس کے بیسس پہ شاید کچھ ہو سکتا ہے. اور ایک بات, آخری بات, یونیورسٹی کے جو ایجوکیشنسٹ ہیں ان پہ ٹیکس لاگو نہیں ہوتا, لیکن پرائیویٹ یونیورسٹی کے جو ایجوکیشنسٹ ہوتے ہیں ان پہ وہ ٹیکس لاگو ہوتا ہے. اور 2 باتیں ہیں آپ کے لیے. تو یعنی پرائیویٹ جو شخص تعلیم دے رہا ہے وہ کوئی اور تعلیم ہوتی ہے, آپ جو قاعدہ پڑھاتے ہیں کچھ اور ہوتا ہے, اور پبلک سیکٹر والے جو قاعدہ پڑھاتے ہیں کچھ اور ہوتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اب انہوں نے جیسے بتایا کہ اب وہ بھی وڈرا ہو گیا, جو مجھے کافی لوگوں نے بتایا کہ وہ جی اس کو کریں, پہلے تھا اس کے پر نظر ثانی کریں. اور دوسری چیز ہوتی ہے کہ پاکستان کی تباہی کی جو بنیاد ہے نا آئی پی پی سے دیکھیں 106 یونٹس ہیں جس میں 48% یونٹ جو ہے پرائیویٹ سیکٹرز کے ہیں, اور جناب تقریباً 52% جو گورنمنٹ. نہیں پھر وہ آئی پی بھی نہیں ہوئے, سوری نہیں. دیکھیں میں پہلے بحث, دیکھیں یہ بزنس مینوں نے ہمیں جو ہے لال بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے. 52% جو حکومت کے ہیں وہ آئی پی پی نہیں ہو سکتے, وہ نہیں ہو سکتے, کیونکہ وہ انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر ہو ہی نہیں سکتے اگر گورنمنٹ اونز دیم. اب آپ ان صرف 48% کے بارے میں بات کریں, جو 52% ہیں they are part of the inefficient pool of inefficient pool. بالکل ان سے ایگریمنٹ کو ختم کریں, اور جو انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹس ہیں اس کو ضبط کیا جائے. آپ کے ساتھ بات کرنے کی مزید بہت خواہش تھی, لیکن آج کے لیے ہمارے پاس وقت محدود ہے. آپ کا شکریہ ادا کروں گا, آپ شو میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے. ناظرین ویٹ فار میسیجز آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.